الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمرو بن العاص قال لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلا أبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسلام لانے کا خیال میرے دل میں ڈالا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کر سکوں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ آگے کر دیا، بس میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں کیا ہوا، یعنی تم نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا یہ کہ میری خطائیں بخش دی جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنا پہلے سب گناہوں کو اٹھا دیتا ہے اور ہجرت بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور حج بھی پہلے گناہوں کو زائل کر دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائی دوستو بزرگوں، سلسلہ وار درس حدیث کے سلسلے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے جس کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہوں کی مغفرت کے بارے میں اسلام کے علاوہ ہجرت اور حج کی تاثیر کا ذکر اس موقع پر یہ ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ تم اسلام تو اسلام، اس کے بعض اعمال میں بھی گناہوں سے پاک صاف کر دینے کی خاصیت ہے، لیکن دو باتیں یہاں خاص طور پر قابل لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام لانے اور ہجرت یا حج کرنے کی یہ تاثیر اس صورت میں ہے جبکہ یہ کام صدق دل اور صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ کیے جائیں۔ دوسرے یہ کہ دلائل شرعیہ سے یہ بات بھی اپنی جگہ ثابت ہے کہ اگر کسی کے ذمے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ہیں، خصوصاً مالی حقوق، تو اسلام یا ہجرت یا حج سے وہ معاف نہیں ہوتے، ان کا معاملہ حقداروں ہی سے صاف کرنا ضروری ہے۔ کفر اور شرک کی زندگی سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لینے والوں کے پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سیئۃ كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف والسیئۃ بمثلها الا ان يتجاوز الله عنها۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہوتا ہے تو جو برائیاں اس نے پہلے کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ اسلام کی برکت سے ان سب کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی نیکیوں اور بدیوں کا حساب یہ رہتا ہے کہ ایک نیکی پر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب دیا جاتا ہے، اور برائی کرنے پر وہ اسی ایک برائی کی سزا کا مستحق ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے بھی درگزر فرمائے اور معاف کر دے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی ماله ونفسه الا بحقه وحسابه علی اللہ۔ اسی طرح ایک دوسری روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک
जंग जारी रखूं जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल ना हो जाएं। बस जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल हो गया, उसने अपने माल और अपनी जान को महफूज कर लिया, सिवाय उसके हक के, और उसका हिसाब अल्लाह ताला के सुपुर्द है। इसी तरह की एक रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, जिसको वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमिरतु अन उक़ातिलन नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व युमिनु बी व बिमा जिअतु बिही फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िहा व हिसाबुहुम अलल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म है कि मैं लोगों से उस वक़्त तक जंग जारी रखूं जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत दें और मुझ पर और जो हिदायत मैं लेकर आया हूं उस पर ईमान लाएं। तो जब वो ऐसा कर लें तो उन्होंने अपने जान और माल को मुझसे महफूज कर लिया, सिवाय उसके हक के, और उनका हिसाब अल्लाह के सुपुर्द है। इसी तरह की एक रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से भी मरवी है। वो कहते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व युक़ीमुस सलाता व युअतुज़ ज़काता फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम व हिसाबुहुम अलल्लाह। इब्ने उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म है कि मैं लोगों से जंग जारी रखूं उस वक़्त तक कि वो इस बात की शहादत अदा करें, यानी इकरार और ऐलान करें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करने लगे और ज़कात अदा करने लगे। बस जब वो ये सब कुछ करने लगे तो उन्होंने अपनी जान और माल को मुझसे महफूज कर लिया, सिवाय हक़ के इस्लाम के, और उनका हिसाब अल्लाह के सुपुर्द है। इसी तरह हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से भी एक रिवायत मनकूल है। चुनांचे वो कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फ़इज़ा क़ालूहा वसल्लू सलातना वस्तक़बलू क़िबलतना व अकलू ज़बीहतना फ़क़द हरुमत अलैना दिमाउहुम व अमवालुहुम इल्ला बिहक़्क़िहा व हिसाबुहुम अलल्लाह। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग जारी रखूं यहां तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हो जाएं। बस जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हो जाएं और हमारी नमाजें पढ़ने लगें और हमारे क़िबले की तरफ रुख करने लगें और हमारा ज़बीहा खाने लगें, तो उनके खून और उनके माल हम पर हराम हो गए, सिवाय उसके हक के, और उनका हिसाब अल्लाह के सुपुर्द है। मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हदीस जो हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी थी, इसका मतलब यह था कि इस्लाम लाने से तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। उसके बाद ये जो मज़कूरा अहादीस 3-4 आपके सामने, पहली रिवायत हजरत अबू सईद की है, दूसरी रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की है, हजरत उमर की है, तीसरी रिवायत हजरत अबू हुरैरा, और चौथी रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, और पांचवी रिवायत हजरत अनस बिन मालिक की है। इन सब का खुलासा और मफहूम तकरीबन एक जैसा है। चुनाचे हजरत उमर और हजरत अबू सईद की रिवायत के अंदर आता है कि लोगों को उस वक़्त तक लोगों से मुझे क़िताल करने का हुक्म दिया गया। क़िताल से मुराद ये है कि एक आदमी गैर मुस्लिम है, काफिर है, चाहे वो मुशरिक है या किताबी है, यानी अहले किताब यानी यहूदी ईसाई है, तो उनके साथ एक मुसलमान का जंग करना उस वक़्त तक जायज़ होता है जब तक वो कलमा पढ़ के मुसलमान ना हो जाए। यहाँ ये मुराद है कि उनसे जंग उस वक़्त तक रवा और जायज़ है जब तक वो कलमा ना पढ़ ले। जब वो कलमा पढ़ ले तो समझ लीजिए अब वो दीन में, इस्लाम में, हमारा ईमान में भाई बन चुका है। लिहाजा अब ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद उसके साथ जंग व क़िताल करना जायज़ नहीं। दूसरी बात यह है कि मुसलमान जंग करते हैं, मुसलमान क़त्ल व क़िताल करते हैं, तो उसका मुंतहाए नज़र और बुनियादी नतीजा और बुनियादी नज़रिया ये होता है कि अलाए कलिमतुल्लाह हो जाए, यानी अल्लाह का कलिमा बुलंद हो जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन तमाम अदयान पर गालिब आ जाए, यानी मुल्क, बादशाहत, ज़मीन, माल, दौलत, इक़्तिदार, इसका हुसूल करना ये जंग का सबब नहीं है, बल्कि जंग का सबब एक मुसलमान और साहिब ईमान के लिए ये है कि वो अल्लाह के कलमे को सरबुलंद करने के लिए जंग करता है। और ये सोच दुनिया के तमाम अदयान की सोच से
اور یہ نظریہ دنیا کے تمام ادیان کے نظریے سے بہت ہی زیادہ بلند اور بالا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ الا بحق ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ البتہ اگر اس نے اسلام اختیار کرنے کے بعد کوئی ایسا جرم کیا کہ خود اللہ تعالیٰ کے قانون کا تقاضا اس کو جانی یا مالی سزا دینے کا ہو، جیسے قصاص کسی کو قتل کیا جانا ہو، ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا تو قتل کے بدلے قتل، چوری کی تو حد سرقہ یعنی چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹنا، یا اسی طرح کوڑے لگانا، یا اسی طرح مالی کوئی جرمانہ وغیرہ اس کے اوپر، تو فرمایا کہ اللہ کے دین کا تقاضا اور قانون یہ کہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو الا بحق ہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی، اور صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے وہ اللہ کی متعین کردہ حدود اور سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ اور آگے فرمایا وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کلمہ اسلام پڑھ کر اپنے ایمان لانا ہمارے سامنے ظاہر کر دے، اس کو مومن اور مسلم تسلیم کر کے اب مسلمان اس سے جنگ اور لڑائی کو بند کر دیں گے اور اس کے ساتھ ایمان اور اسلام والا معاملہ ہی کریں گے۔ لیکن اگر فی الواقع اس کی نیت میں کوئی برائی اور اس کے دل میں اس کی نیت میں کوئی کھوٹ ہو تو اس کا حساب آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، اور وہی اس کا حساب لے گا۔ اس قسم کا مضمون اور بھی کافی ساری حدیثوں کے اندر وارد ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت جابر اور طارق اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض دوسرے صحابہ سے بھی نقل کی گئی ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے کچھ احادیث ذکر بھی کی ہیں۔ چنانچہ جو اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اس کے اندر لا الہ الا اللہ کی شہادت کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانے کا بھی ذکر ہے۔ یہ بھی اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ اس سے پہلے حدیث میں لا الہ الا اللہ کے قائل ہونے کا جو ذکر ہے، اس سے دعوت اسلام کا مکمل طور پر قبول کرنا مراد ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے، اس حدیث میں توحید و رسالت کی شہادت کے علاوہ نماز کے قائم کرنے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی ذکر ہے، اور در حقیقت ان دو رکنوں کا ذکر بھی صرف تمثیل اور مثال کے طور پر ہے، ورنہ یہاں بھی مراد یہی ہے کہ اللہ کے دین پر ایمان لائیں اور دعوت اسلام کو پورا پورا قبول کر لیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پچھلی روایت کے اندر گزرا، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، اور مجھ پر ایمان لائیں اور جو ہدایت میں لایا ہوں اس پر ایمان لائیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت توحید کے ساتھ نماز پڑھنے اور نماز میں قبلہ اسلام کی طرف رخ کرنے اور اہل اسلام کا ذبیحہ کھانے کا بھی ذکر کیا۔ در حقیقت ان تمام چیزوں کا ذکر بھی بطور علامت اور نشانیوں ہی کے کیا گیا ہے۔ دراصل مقصد اس حدیث کا بھی پچھلی حدیثوں کی طرح صرف اتنا ہی ہے کہ ہماری جنگ جس کسی سے بھی ہے صرف دین کی خاطر ہے، اور لوگوں کو کفر و شرک اور گمراہی سے نکال کر راہ حق پر لانے کے لیے ہے۔ بس جو لوگ بے راہ روی چھوڑ کر اللہ کی بتلائی ہوئی سیدھی راہ کو اختیار کر لیں اور دین حق کی دعوت کو قبول کر لیں، ان کے جان و مال سے تعارض کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ اور چونکہ اس زمانے میں، اس ماحول میں ایمان اور اسلام کی ظاہری علامات یہی تھیں کہ آدمی مسلمان کے طریقے پر نماز پڑھنے لگے اور نماز میں کعبہ کی طرف رخ کرنے لگے اور مسلمانوں کے ذبیحہ سے پرہیز نہ کرے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات ہی کے طور پر ان چیزوں کا بھی ذکر کیا۔ اور اس حدیث کی سنن ابی داؤد کی روایت میں وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ کی جگہ آخری الفاظ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دعوت اسلام قبول کر لیں، نہ صرف یہ کہ ہماری جنگ ان کے خلاف ختم ہو جائے گی اور ان کے جان و مال کو امان حاصل ہو جائے گی، بلکہ پھر وہ تمام حقوق اور ذمہ داریوں میں بالکل ہمارے عام مسلمانوں کے برابر اور ہمسر ہوں گے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات، ان احادیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے ہی عام فہم اور اچھے انداز کے اندر ایمان اور اسلام کی جو ہے وہ مثالوں کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے آپ کو ایک کامل اور ایک مکمل مومن کی شکل میں ڈھالنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین
ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔